الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کل کے لیسن میں دو چیزیں مجھے بتانے سے رہ گئی تھیں، وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت جو دعا تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کا مقابلہ آپ کریں جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ سنو اور عمل کرو، تو انہوں نے کیا تھا؟ سمینا و اطعنا۔ تو امت مسلمہ کا جو اللہ تعالیٰ نے کردار ڈٹرمن کیا ہے وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ جب یہ کہتی ہے کہ سمینا و اطعنا، ہم نے مان لیا، جیسے بھی ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے، اور غفرانک، اے اللہ ہم سے تیرے احکام ماننے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو تو ہمیں معاف کر دینا، اور اللہ تیری ہی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور اس کے بعد تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس میں یہ جو دو تین لفظ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ واعفو کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر پھیر لینا، یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا، بعض اوقات آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ چاہتے نہیں کہ اس کو پتہ چلے، اپنی نظر پھیر لیتے ہیں اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کی یہ حرکت جو ہے وہ دیکھ لی ہے، اور پھر کسی اور وقت اس کو تنبیہ کر دیتے ہیں کسی اور طریقے سے، ڈائریکٹ اس کو جرم کی حالت میں نہیں پکڑتے۔ تو یہ وعفو ہوتا ہے کہ درگزر کرنا، کہ اپنی نظر پھیر لینا۔ وغفر لنا، غفرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کو، تو یا اللہ پاک تو ہماری غلطیوں خطاؤں کو ڈھانپ لینا، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور تو ہمیں پھر کیا کرنا؟ ہم پر رحم کرنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہم پہ رحم کرنا، اور انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا والی ہے، تمہارا سب کچھ تو ہی تو ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد کرنا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میں اس وقت ٹھیک طرح سے بیان کرنے سے رہ گئی کہ یہاں پہ جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ حضرت عیسیٰ کو نہ ماننے والوں کے اوپر ہوں گے۔ یہ میں آیت پڑھتی ہوں، یہ ہے آیت نمبر آل عمران کی 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، کہ اے عیسیٰ جو لوگ تیرا کفر کریں گے ان لوگوں کو میں نیچے رکھوں گا، اور اوپر کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے درجے اوپر ہوں گے، اور جو تیرا کفر اور انکار کرنے والے ہوں گے وہ نچلے درجوں میں ہوں گے۔ میرا فوکس جو تھا نا رافعوں کا الیہ کی طرف زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بات جو تھی آپ کو بتانے سے رہ گئی۔ چلیں اب آج کی ہم جو ہے آیتیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیتوں کا بیک گراؤنڈ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا جو اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسچینٹی کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا، حالانکہ وہ خود سے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ آ رہے تھے، جا رہے تھے نہیں،
جب وہ آ رہے تھے تو ایک پادری کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا کہ اس کی خاطر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. تو اس کے بھائی پادری نے اس کو روکا کہ دیکھو ایسا نہ کہو، وہ رسول ہیں. تو پہلے نے کہا تو پھر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا اس لیے کہ اگر ہم اس کو مان لیں گے تو روم سے جو ہمیں معلومات ملتا ہے، ہماری جو عزت ہے اپنی کمیونٹی میں وہ ختم ہو جائے گی، ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے. یعنی آنے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول اور نبی ہیں، لیکن صرف دنیا کی کو بچپن سے جب دیکھتے تھے عیسائی انہیں ایسے پہچانتے تھے جسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا، جب اپنے چچا کے ساتھ شام گئے تھے تو کیا نام تھا وہ، راہب تو وہ تھے، نام ان کا ابشا کی طرف گئے تھے کہ تو کس بچپن میں گئے تھے تو پہچان لیا تھا، ابھی مجھے یاد آ جائے گا. ہاں اس نے پہچان لیا تھا اور پوچھا گیا کہ کیسے پہچاننا ہے، کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ سایہ جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے بادل کا. نہیں نشانیاں بات کرنے کا طریقہ اب مجھے یاد بھی آ جائے گا. چلیں آج کا لیسن جو ہے نا اب ہم شروع کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے پر اور رسول ہونے پر، اور یہ دلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو پیش کیے، اور وہ گروہ جب اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا تو فائنلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میدان میں ایک دوسرے پر بد دعائیں کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ آ گئے، لیکن وہ لوگ جو تھے آنے سے ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، لیکن اپنی عیسائیت کو نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ وہ اپنی دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اب یہ جو ہے نا یہ انتہائی قدم جب اٹھا لیا گیا کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، تو اس کے بعد پھر صلح کا ہاتھ جو ہے نا وہ بڑھایا گیا. اب جو آیتیں ہم پڑھنے لگے نا یہ دوبارہ سے ان کی طرف صلح کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ آیت نمبر جو ہے میں پڑھنے لگی ہوں 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. تو اب پھر ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا کے ان چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے جو مسلمانوں میں اور ان میں کامن ہے. اس بات پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کامن کیسے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ اور اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن پھر یہ مجھے بتایا گیا کہ ان کی کتابوں میں آج بھی وہ آیتیں موجود ہیں. میں قرآن کے مطابق ان کی کتاب کو بھی آیتیں ہی کہوں گی کہ اللہ کی طرف سے، جو ان میں اللہ کا کلام آج بھی موجود ہے، اس میں ایک اللہ کا ذکر ہے. تو اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آج بھی تمہاری کتابوں میں جو ایک اللہ کا ذکر ہے اس کو تم بھی پکڑ لو، اور ہم تو اس کو پہلے سے ہی پکڑے ہوئے ہیں. اگر تم ایک اللہ کے تصور کو پکڑ لو گے تو تم اور ہم جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. اور وہ مشترک چیز ہم دونوں میں کیا ہے جو کہ کتابوں میں ہے، لیکن تم نے اپنے کتابوں کو پس پشت ڈال کر نئے عقیدے جو ہیں وہ گھڑ لیے ہیں. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی کتاب کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں. عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی کی کتنی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں.
تو حضور کے زمانے سے پہلے حاتم طائی پورے عرب میں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت معزز مقام رکھتے تھے، اور ان کے بیٹے عدی جو تھے وہ عیسائی تھے. انہوں نے جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنا لے، تو ہم نے تو کسی کو اپنا رب نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دینی جو ہوتے ہیں رہنما، جب وہ تمہیں کسی بات سے روکتے ہیں تو تم رکتے ہو؟ تو نے کہا ہاں ہم رک جاتے ہیں. اور حضور نے کہا جب وہ تمہیں کسی بات کے کرنے کا کہتے ہیں تو تم کرتے ہو؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں ویسا تو ہم کرتے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے سوا جب کسی کو حلال حرام کا حلال حرام پہ قدرت رکھنے والا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو رب قرار دینا ہی ہے. یعنی کسی کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال اور حرام کو ڈٹرمن کرے تو وہی اس کو رب بنانا ہے. تو آج یہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی اتنی پتہ نہیں ہے، کہ ہر 5 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد تمام عیسائی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ پوپ کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں توراتی انجیل کا یہ حکم لاگو نہیں ہو سکتا، ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم لے آتے ہیں. تو یعنی مسلسل ان کی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلی آتی جا رہی ہے اور آفیشیل لیول پہ آ رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی پرسنل لیول پہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہو، بلکہ پوپ کے لیول پر ہر تھوڑے سال کے بعد ان کی کتاب میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج کل کے حالات میں اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا اور اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ پوپ کو رب بنانا. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ پہلے تو اب دوستی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ چلو جو ہم دونوں میں اکٹھی بات ہے اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دوسرا پھر کامن فیکٹر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ذات، کہ میں بھی حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں، تم بھی حضرت ابراہیم کے پوتے ہو. فرق کیا رہ گیا؟ صرف باپوں میں فرق رہ گیا نا. تو باپوں کے فرق سے اتنی دشمنیاں کیوں مول لے رہے ہو؟ اور تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ کیونکہ تمہاری یہودیت اور عیسائیت تو حضرت ابراہیم کے کئی 100 سال کے بعد آئی تھی. ظاہرہ ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق، پھر یعقوب، پھر حضرت یوسف تھے، اور حضرت یوسف کے پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودا کہلانے لگ گئے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ تو آئے ہی حضرت موسیٰ کے بعد تھے، 300 سال کے بعد غالباً. تو حضرت ابراہیم کیسے ہو سکتے ہیں یہودی یا عیسائی؟ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، یعنی حضرت نوح کے بارے میں اور نبیوں اور رسولوں کے بارے میں. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. 3 طرح کی کمیونٹیز تھی نا وہاں پہ. یہودی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، اور مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کے ساتھ، ان تینوں گروپس کے ساتھ حضرت ابراہیم کا تعلق کاٹ دیا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت جو ہے وہ کس کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ اے ایمان لانے والو، یہ ایک سازش ابھی آئے گی، سازش آگے آئے گی۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ تو یہ بالکل انکار نہیں کرتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے ہاں اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم میں اور ان میں الگ ہے، اس لیے یہ وہ رسول نہیں ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ حق کے اوپر جو ہے وہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ کرتے تھے۔ اب یہ ایک سازش کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی پھر ایک سزا ہے، وہ ابھی میں سازش بتانے کے بعد آپ کو بتاؤں گی۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے جسے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے نا یہ رکوع ہے اور اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ تو جو علماء یہود تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ عام لوگ بڑی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کر ان کی طرف ایمان لا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے یہ سازش کی کہ علماء میں سے کچھ لوگ صبح سویرے سب لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اپنے اسلام کا اظہار کریں گے جب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، تاکہ سارے مدینہ میں پتہ چل جائے کہ فلاں 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 جو یہودی عالم تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہیں گے اور شام جب ہوگی تو آ کر لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم تو بڑے خلوص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام بھی لائے، ان کے پاس سارا دن بھی گزارا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہی درست ہیں۔ تو اس طرح جو عام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بدظن ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو بڑے خلوص سے ایمان لائے تھے، سارا دن بھی انہوں نے گزارا اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کو امید تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف کھنچے چلے نہیں آئیں گے اور جو لوگ نیا نیا اسلام لے کے آئے ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں حضور کی محفل میں دن گزارنے کے بعد واقعی ان کے دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو پہلے سے ان کے کان کھینچتے تھے، دیکھو بات صرف اپنے لوگوں کی ماننی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی بات نہیں ماننی۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان سے کوئی بات ایسی کہہ دو کہ آخرت میں پھر اس بات کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ ان کو ساری حقیقت کا پتہ تھا اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ وہ تمہاری کہی ہوئی بات کو تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے لگیں۔ اس لیے ذرا محتاط ہو کے جانا، اپنے دلوں کو مضبوط کر کے جانا اور اس بات کا یقین کر لو، اپنے دل میں پختہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے علاوہ کبھی کسی کو وہ چیز نہیں دے گا، یعنی کہ نبوت نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ تو ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے 3 باتیں ان کو خوب کہتے تھے کہ اپنے علاوہ کسی کے عقیدے پر نہیں جانا، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا،
دوسرا اس بات پہ پکا یقین رکھو کہ تمہارے علاوہ نبوت کسی کے پاس نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی بات تمہارے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف وہ استعمال ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک سزا مقرر کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں قتل مرتد۔ قتل مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام نہیں لایا اس کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، جو اسلام لے کے آئے، کچھ عرصہ مسلمانوں کی سی زندگی گزارے اور اس کے بعد وہ اپنے اسلام کو جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے قتل کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، وہ اسلام کے خلاف اس چیز کو کہے گا کہ دیکھو میں تو بڑے خلوص سے مسلمان ہوا تھا اور میں تو بڑے خلوص سے عمل کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے کے بعد غور و فکر کے بعد اور پڑھنے پڑھانے کے بعد اور طرز عمل دیکھنے کے بعد اور اسلام کی تعلیمات پر انتہائی غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اپنے مذہب پر واپس آتا ہوں۔ تو ایسے کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے اس کی باتوں پر آ کے۔ جیسے ہم نہیں متاثر ہو جاتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کھا لو تو تم پتلی ہو جاؤ گی، یہ کر لو تو تم پتلی ہو جاؤ گی، ہم یقین کر لیتے ہیں نا ہر الٹی سیدھی بات پر۔ تو اسی طرح مذہب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو آپ کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہی ہے کہ دل کا کسی چیز کو قبول کر لینا، لیکن اگر اس میں وسوسہ آ جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور شک کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے چونکہ مرتد جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کی سزا پھر قتل ہے۔ 5 قتل جو ہیں وہ آگے آ جائے گا، جہاں پہ حق کے ساتھ قتل کرنے کا ذکر ہے وہاں پہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ اسلام میں کون کون سے 5 قتل ہے جن کے کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ قرآن جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا ذکر کرتا ہے، قرآن جب کافروں کا ذکر کرتا ہے تو مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے جب برے لوگوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو اتنے امانت دار ہیں کہ تم اپنا خزانہ بھی ان کے حوالے کرو گے تو وہ خزانہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ تم 1 دینار کا بھی ان پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ان سے تقاضا کیے چلے جاؤ۔ اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں، امی سے مراد ہے غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایسی ہی آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ تورات میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں تھا اور نہیں ہے ابھی بھی، لیکن تلمود، تورات تو ہے نا تھیری، اور تلمود ہے جیسے پریکٹیکل، جیسے اس کی شرح ہے یا اس کی تفسیر ہے، اس میں یہ بات انہوں نے شامل کی ہے کہ یہودی
یہودی سے سود نہیں لے سکتا. یہودی کسی غیر یہودی کا مال چوری بھی کر سکتا ہے. یہودی کسی غیر یہودی کی اجرت بھی ضبط کر سکتا ہے. یہودی کا بیل یہودی کے بیل کو مارے تو تاوان ہے. یہودی کا بیل اگر غیر یہودی کے بیل کو مارے تو کوئی تاوان نہیں. گری پڑی چیز ملے تو اگر آبادی آس پاس یہودیوں کی ہے تو اعلان کرو، اور آبادی اگر غیر یہودیوں کی ہے تو اس چیز کو خود رکھ لو. یہودی اور غیر یہودی میں جھگڑا ہو جائے تو اگر یہودی قانون کے مطابق تم یہودی کو بچا سکو تو بچا لو. اگر یہودی قانون کے مطابق نہیں بچا سکتے تو غیر یہودی کے قانون کے مطابق بچا لو. اگر دونوں قوانین کے مطابق تم نہیں بچا سکتے تو کسی بھی ہیلے اور بہانے سے تم اس کو بچا لو. تو یہ باتیں انہوں نے تلمود میں شامل کر دی ہیں، اور غیر یہودیوں کو وہ انسانی شکل میں حیوان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں یہ حیوان ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کو جنٹائلز یا گوئم کہتے ہیں، اور ان سے جیسے مرضی کام لو، ان کو بھوکا رکھو، ان کو پیاسا رکھو، ان کو جو ہے ریسٹ کا موقع دو یا نہ دو تو برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا، یعنی کہ ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں، کیونکہ یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسانی شکل میں پیدا کیا ہے. باقی سارے انسان ان کے غلام ہیں. ہاں، ان کے غلام ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تورات کو انہوں نے 7 تالوں میں رکھا ہوتا تھا، اور سیٹرڈے کے دن 7 پادری اکٹھے ہوتے، تالے کھولتے، تورات کو نکالتے اور پڑھ کے جو چاہے سنا دیں، کیونکہ عوام کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. جو وہ سنا دیں گے اسی پہ عوام جو ہے یقین کر لیں گے. تو یہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی باتوں کو توڑ مروڑ کر ایسے پیش کرتے کہ سننے والے سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی بات ہم نے پڑھی ہے نا، کہ وہ اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور اس پر قیمت لیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ویل کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا تھا. اور بالکل ایسی ہی آیت اب یہ ہے کہ خود سے خود تورات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا مقصد فائدے اٹھانا ہے. تو یہ سورہ بقرہ ہی کی طرح کی ایک آیت ہے. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، انجیل، حکم دیا. حکم سے مراد ہے قوت فیصلہ، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور نبوت عطا فرمائی. تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے یا وہ اپنے سے جوڑیں گے؟ کوئی نبی اور رسول ایسے نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ، جیسا کہ ہمارے پیر کہتے ہیں. ہمارے پیر یہ کہتے ہیں نا، اور کتے جان دی ضرورت نہیں، بس میرے کو لا گئے ہو، میں تاڈا ذمہ دار ہاں. تو حضرت عیسیٰ اللہ سے جوڑتے ہیں. ابھی ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے تو اس میں حضرت عیسیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وکالت کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے جڑ جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی بنو، یعنی کہ اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟
یاد کرو اللہ نے اس پیغمبروں سے عہد لیا تھا. اس عہد کا میں ذکر پہلے بھی کر چکی ہوں کہ آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے ساتھ شرک تو نہیں کرو گے؟ ہم سب نے جواب دیا کہ ہم ہرگز آپ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، اور یہ ہمارے شعور میں نہیں ہے لیکن یہ ہماری فطرت میں ہے. کسی افریقہ کے جنگل میں، کسی سمندر کے بیچ میں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو کس کو وہ پکارتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے اللہ کو ہی پکارتا ہے. تو یہ ہماری فطرت میں ہے جس کو کہ وعدہ الست کہتے ہیں. اسی وقت نبیوں کی روحوں سے الگ وعدہ لیا گیا اور وہ وعدہ یہ تھا آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیے گئے عہد کو بھی دہرایا اور ساتھ میں یہاں پہ ذکر نہیں ہے، انڈائریکٹ ذکر ہے کہ میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو. اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ لیا گیا کہ اپنی امت کو بھی اس کی وصیت کر کے جانا. اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول نہیں آتا تو اپنی امت کو یہ وصیت کر کے جانا کہ تمہارے بعد اگر کوئی رسول وہی تعلیمات لے کر آئے جو میں لے کر آیا ہوں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور ایک جگہ ہے اس کی تعظیم بھی کرنا. پھر اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کا عہد یاد کروایا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا عالم ارواح میں، اور جس کی حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی. تو اسی عہد کو یاد کروایا جا رہا ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی کہ مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں یعنی کہ مسلم ہے. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی طریقہ اور اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کومنٹ ہے. جیسا کہ میں نے اس لیسن کے آغاز میں آپ کو کہا کہ سخت ترین بات ان کو مباہلے کی صورت میں کہہ دی گئی، اس کے بعد جو ہے صلح کا ہاتھ جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ حصہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ کوئی مختلف نہیں ہیں. ہم بھی اسی طریقے کی پیروی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب اور موسیٰ اور عیسیٰ کا طریقہ تھا. ہم تمہارے اندر یعنی بنی اسرائیل میں آئے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی وحی آئی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کومنٹ ہے کہ صلح کی ان آفرز کے بعد بھی اس فرما بردانیہ یعنی اسلام کے سوا جو شخص بھی کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا.
کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. یعنی کہ اپنے نبی کو حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن پھر حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے. جیسا کہ ہمیں 2 واقعات میں نے بتایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ صفیہ تھیں وہ عالم یہود کی بیٹی اور بھتیجی تھی. ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، دہرانے میں پھر ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوگا. اسی طرح عیسائی پادریوں کا میں نے واقعہ سنایا کہ ایک بھائی دوسرے کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم اس نبی کے بارے میں برے الفاظ نہ کہو. یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. یعنی ان کو اپنی کتابوں سے واضح طور پر اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں کہا گیا تھا اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، یعنی شروع میں تو حضور کا صرف انکار ہی کیا نا، اس کے بعد سازشیں کر رہے ہیں اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے. یہودیوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جنہوں نے نہ صرف کفر اختیار کیا بلکہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد تیار کی جائے گی، پہلے سے تیار کر کے رکھی گئی ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو یہ جو تھی یہ کیا تھی؟ یہ ان کے آگے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا یہاں تک ختم ہو گیا. اب جو ہے مسلمانوں سے خطاب ہے. جیسا کہ 3 سپارہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس میں شدت سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر زور دے رہے ہیں. اب یہاں جو 4 سپارہ شروع ہوتا ہے نا تو اس میں بھی خرچ کرنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. بر ہوتی ہے بہت بڑی نیکی، اور بر جو ہے وہ جنت کو بھی کہتے ہیں، اور بر جو ہے وہ رحمت کو بھی کہتے ہیں. تو تم رحمت نہیں پا سکتے، تم جنت نہیں پا سکتے، تم نیکی کا اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. یہ آیت جب صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے غور و فکر کیا اور سوچا کہ کون سی چیز مجھے محبوب ترین ہے. اس میں پھر ایک صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا، ابو دہدہ ان کا نام کہا جاتا ہے. ان کا باغ 600 کھجوریں تھیں اس میں، اور پھر اس کی 4 دیواری بھی تھی، اور اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا، میٹھے پانی کا چشمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے اور ٹھنڈا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضور سے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے. حضور نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ میں اپنا باغ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ گئے اور باغ میں ان کا گھر بھی تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نیک بخت باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. تو بیوی جو تھی اس نے کیا کہا؟ ہم کیا کہتے؟ ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا،
اتنا بھی فینیٹک نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا اے دادا کے ابا تو نے بڑا اچھا سودا کیا. خاموشی کے ساتھ وہ باہر نکل آئے. اس کے بعد جو حضرت زید تھے انہیں اپنا گھوڑا بہت محبوب تھا. وہ اپنا گھوڑا لے آئے کہ میں یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اس کو ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا. اب حضرت زید بڑے ناراض ہوئے کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا, تو آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے ہے. اور اسامہ نے اس گھوڑے پر بہت سی پھر غزوات جو تھے وہ لڑے, بہت سے جہاد کیے. اچھا, اور وہ جو باغ تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا, انہوں نے ان کے چچا زادوں میں تقسیم کر دیا. آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں, اب میرا خیال ہے تھوڑا سا زمانہ بڑھ گیا ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں جو چچا زاد وغیرہ ہوتے تھے نا ان کو کہا جاتا تھا شریک. مقابلہ بازی ہوتی تھی. شریک ہے. تو اس آج سے سوچے 1400 سال پہلے ایک قبائلی تعصب کے معاشرے میں پتہ نہیں چچا زادوں کا کیا سٹیٹس ہوگا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان کے چچا زادوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح حضرت عمر کو, شاید حضرت عمر تھے یا عبداللہ بن عمر تھے, ان میں سے ایک کو اپنی, نہیں عبداللہ بن عمر کو اپنی کنیز بہت پسند تھی. وہ اپنی کنیز کو لے آئے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں. بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر صدقہ کیا ہوا مال واپس لیا جا سکتا تو میں بڑی دولت دے کر بھی اس خاتون کو حاصل کر لیتا. اسی طرح حضرت عمر کو اپنا خیبر کا حصہ جو تھا وہ بہت محبوب تھا, وہ اپنا خیبر کا حصہ لے آئے. یعنی جو کچھ لا سکتا تھا وہ کچھ وہ لے کے آیا. تو یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے, یہ ہمارے لیے سبق ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے سیما, اے شاہدہ, اے شازیہ, اے دوسری شازیہ, تم نیکی کو, اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے, جنت کو, جب تک محبوب ترین چیزوں میں سے ہے. یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو, اس میں سے کچھ دو. یعنی کہ جب تم دوسروں کو تحفہ تحائف دو یا اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دو تو ٹھیک ہے. جو تمہاری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, جیسا کہ کل تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں, تو کہا کیا تھا, جو ضرورت سے زیادہ ہے. ایک خاص لفظ تھا جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو ضرورت سے زیادہ ہے. تو تمہاری وہ چیز جو تمہیں ضرورت نہیں دوسرے کے لیے عید کا باعث بن سکتی ہے, بے انتہا خوشی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ کبھی ایسی چیزیں بھی دیا کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے اور جنہیں دیتے ہوئے تمہارے دل کو تھوڑی سی کھنچ پڑتی ہے. پھر تم اصل میں نیکی کا مقام جو ہے وہ حاصل کرو گے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل جو ایک اعتراض کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی چیز آگے چل رہی ہے جو کہ حضرت موسیٰ پر اتاری گئی تھی, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہمیں حرام کی گئی تھی وہ آپ حلال کرتے ہیں, جیسا کہ اونٹ کا گوشت. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں, البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. اب جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جیسا سننے میں آتا ہے یا پڑھنے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب کو جوڑوں کی بیماری تھی, اور اس میں پھر آپ کو ہائی کولیسٹرول چیزیں منع ہو جاتی ہیں نا, جیسے حکیم کہتے ہیں کہ آپ وائٹ میٹ لیں اور ریڈ میٹ نہ لیں. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے اور اونٹ کا دودھ پینے سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا تھا, اس لیے وہ اس کو حرام تو نہیں کہتے ہوں گے یقیناً, یہ تو بہت بڑا لفظ ہے, لیکن اس سے وہ پرہیز کرتے تھے. لیکن بعد والی نسلوں کو ایسے لگا کہ ہاں ہمارے دادا نہیں کھاتے تھے, ہمیں منع ہے,
اور یہ منع کا لفظ ہے وہ آخر کار جو ہے حرام کے لفظ میں بدل گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو انہوں نے کسی وجہ سے خود اپنے لیے منع کی تھی, اور اگر یہ اللہ کی طرف سے منع ہوتی تو تورات میں لکھا ہوتا. تو تورات لاؤ اور وہ عبارت دکھا دو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے. تو جو لوگ خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں نے یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اور پھر جب حضرت آدم آئے تھے انہوں نے اس جگہ خانہ کعبہ جو تھا وہ تعمیر کیا, جو کہ طوفان نوح میں بہہ گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی گئی اور انہوں نے بنیادیں اٹھائی تھیں, بنیادوں سے دیواریں اٹھائی تھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر تعمیر ہوا وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. یہودی بھی جو ہیں ہیکل کی تعمیر سے پہلے مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے. پھر جب حضرت سلمان نے ہیکل تعمیر کر دیا تو پھر نہیں, بلکہ مسجد اقصی جو تھی خانہ کعبہ کے تعمیر ہونے کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی, اور پھر ہیکل جو تھا وہ پھر حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا. لیکن سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مکہ میں ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے, مقام ابراہیم ہے. سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر تھا اور یہاں بھی پھر اس کا ذکر آ گیا. میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دونوں صورتوں میں مشترک ہیں, اور اس کے بعد اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا کہ یہ ہے یہاں کے رہنے والوں کو امن عطا کر اور پھلوں کا رزق عطا کر. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اس میں تمہاری مصلحت ہے کہ تم خانہ کعبہ حاضر ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اچھا جی, پہلی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے کہ تمہیں اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن بعض اوقات ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم قرآن کی آیت کا تو ڈائریکٹ مذاق اڑانے کی ہمت نہیں رکھتے, لیکن بعض اوقات اس شخص کا مذاق ضرور اڑا دیتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق اپنا حلیہ بنائے رکھتا ہے اور اس
کو देख के हंस पड़ते हैं या कुछ, तो ये क्या हुआ? वो शख्स तो अपने आप को कुरान के मुताबिक ढाले हुए और आप जो है उसके ऊपर हंस रहे हैं. जब हम उस पर हंस रहे हैं तो क्या हम ईमान की हालत में हैं? कुफर की हालत में है ना. और अगर उधर बैठे बैठे जबकि मैं उस औरत पे हंस रही हूँ या मुस्कुरा रही हूँ या उसके बारे में यूं इशारा कर रही हूँ और मैं मर जाती हूँ, तो मैं किस हालत में मौत हुई? कुफर की हालत में. तो इसलिए जिंदगी के किसी सेकंड में कॉन्शियसली अपने आप को कुफर की हालत में मुब्तला नहीं करना कि कहीं इसी हालत में मौत वाक़ ना हो जाए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी जो है कुफर की हालत में ना गुजारो. क्या कह रही हूँ मैं, सॉरी. बहरहाल मोहतात रहने की जरूरत है. और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह से डरो. जब अल्लाह से डरोगे तो क्या करोगे? नाफरमानी से बचोगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो. तो जब तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे तो क्या होगे? आपस में भी जुड़ जाओगे. और अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान है. अब देखिए, जब अब हम में आपस में अल्लाह का शुक्र कितनी मोहब्बत है ना. हमारी मोहब्बत किस वजह से है? सिर्फ कुरान की वजह से. और इसमें खुलूस है. हम जब यहाँ पे बैठे होते हैं और कोई नहीं आता, हम उसके बारे में बात नहीं करते, कभी नहीं करते. हम उसकी खैर ख्वाही करते हैं. और यही मोहब्बत जो है ये अल्लाह ताला को मतलूब है कि तुम इस तरह से जुड़ जाओ कि तुम्हारे दिलों में दूसरे के बारे में कोई बुरा गुमान ना हो. ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना और तफरके में ना पड़ो. अब यहाँ पे जो है उस वक्त के लोगों को कहा जा रहा है, अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है. तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए. तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया. इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है. शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए. पहले भी जिक्र आ चुका था कि मदीना में औस और खजरज 2 मुशरिक कबाइल आबाद थे और 3 यहूदी कबाइल थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनक़ा, बनु नज़ीर. ये लोग सूद का कारोबार भी करते थे, हथियार भी बनाते थे और हथियार फरोख्त करने के लिए वो औस और खजरज को लड़ाए रखते थे. ठीक है. जब ज़रा उनकी जंग कम होने लगती तो उस आग को ये भड़काया करते थे. तो एक जंग इन दोनों के दरमियान चली आ रही थी 120 साल से, जंगे बुआस जिसको कहते हैं. और जिसको मौका मिलता वो दूसरे लोगों को मारता और दूसरों को मौका मिलता वो पहले लोगों को मारता. और इस तरह 120 साल इस जंगो जदल में गुजर चुके थे. यहाँ तक कि ये लोग अब घबरा गए कि अब हम इस दुश्मनी को और नहीं चला सकते. और इन्होंने फिर अब्दुल्ला बिन उबई को सिलेक्ट कर लिया कि वो हमारा बादशाह होगा. और उसका ताज भी बनने के लिए चला गया. और इससे पहले कि उसका ताज बनकर आता और उसकी रस्म ताज पोशी अदा होती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए. सारे लोग जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको अपना लीडर बना लिया. इस्लाम की बदौलत इनकी आपस की दुश्मनियाँ जो थीं वो ख़त्म हो गईं. और यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आग के गड्ढे पर खड़े थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ये मुसलमान हुए और आग के गड्ढे से ये फिर दूर हो गए. और इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है कि शायद इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए. और यहाँ से फिर अब्दुल्ला बिन उबई की दुश्मनी का आगाज़ होता है, क्योंकि वो तो बादशाह बन रहा था. उसकी बादशाह जो थी वो ख्वाब बन गई और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन बन गया. लेकिन अपने आप को वो मुसलमान जाहिर करता था मुसलमानों के फ़ायदे उठाने के लिए. तुम में से कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें. जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे. अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर एक से नहीं कहा कि ए किसानों तुम अल्लाह के काम पे लग जाओ, ए डॉक्टरों तुम अल्लाह के काम पे लग जाओ, ए फलानो उस्तादो तुम भी अल्लाह के काम पे लग जाओ.
کیونکہ پھر وہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ دنیا کے کام کے لیے کسانوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، استادوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہر معاشرے میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو کہ معاشرے کے حالات پر نظر رکھیں. معاشرے میں اگر کوئی غلط چیز رائج ہو رہی ہو تو اس کو وہ روکیں اور اس کو سزا دیں تاکہ برائی جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پھیلے. متوع کہتے ہیں ان کو عرب میں. اتنا ڈرتے ہیں لوگ متوعوں سے کہ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ متوعوں کو میرا خیال ہے بہت زیادہ اختیار ہے لوگوں کو کھڑے کھڑے پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا. تو اس طرح کے لوگ معاشرے میں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ درست رہتا ہے. ورنہ تو ایک برائی شروع ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی شادی میں 10 بلب لگا دیے تو دوسرے نے تو 20 ہی بلب لگانے ہوں گے. ایک نے اگر 3 ڈشز رکھ دی، چوتھے نے تو 5 ہی رکھنی ہوں گی. اس طرح برائی جو ہے وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو کہ برائیوں سے روکے، بھلائیوں کا حکم دے. تو جو لوگ ایسے کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، یعنی کہ رحمت کی حالت میں. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ لوگوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہر امپورٹنٹ چیز کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کا اظہار کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے ہیں. دوسرے سپارے میں امت محمد کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ امت وسط. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور خطاب دیا ہے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے خیر امتن، بہترین امت. اور اس کی ذمہ داری کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ لوگوں کی ہدایت و اصلاح. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. یعنی یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام. یہ کس سے ریلیٹڈ ہے آیات؟ بنی اسرائیل سے، جیوز سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو ان میں کوئی نبی نہیں آیا نا، تو اس لیے عیسائیوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل نہیں کیا. قتل کس نے کیا ہے؟ جیوز نے کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو پھر سے بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ان کی بزدلی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اب جیوز نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے جنگ نہیں کی. جنگ کس نے کی؟
مشرکین مکہ نے جو چل کے آتے تھے جنگ کرنے کے لیے، یہ وہاں پہ ہی تھے، امیر تھے، اسلحہ بناتے تھے، 3 وہ تھے کیا کہتے ہیں قبیلے تھے، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی. بزدل لوگ ہیں یہ، کبھی سامنے آ کے جنگ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کو بھی ابھارتے تھے، یہ منافقین کو بھی ابھارتے تھے، جہاں جہاں پھر یہ روم کے بادشاہ کو بھی ابھارتے تھے. تو سازشیں کرنے میں ان کا جواب نہیں، ڈائریکٹ آ کے کسی کے ساتھ یہ جنگ نہیں کرتے. اب ان کی ہی جنگ ہے جو عیسائی آ کے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں لڑتے ہیں مختلف مقامات پہ. خود تو کبھی نہیں آتے، عیسائیوں کو بھیجتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. یہی بنا رہے ہیں زیادہ، جی آج بھی اسلحہ یہی بنا رہے ہیں، یہی پرووائڈ وہ کرتے ہیں، بالکل سپلائرز ہیں. آج تک وہی کچھ کر رہے ہیں. اور آج بھی بینکنگ ان کے ہاتھ ہے. اس وقت بھی بینکنگ جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی اور حصلہ بناتے تھے، آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. فائنینس اینڈ ویپنز. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ بہت تھوڑے تھے، 10 یا 12، صرف اتنے ہی لوگ تھے یہودی علماء جو کہ ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی ہے. اتنی ساری آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں بیان کی ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے. کون لوگ تھے جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور خرچ بھی کیا؟ مشرکین مکہ، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اپنی دشمنی میں سامنے تھے، اور پھر جب وہ آتے تھے تو بغیر خرچ کے آتے تھے. جب وہ 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر اور پتہ نہیں کتنے مہینے کا پیدل سفر کر کے آتے تھے، خرچ کر کے آتے تھے نا. تو جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں تھا، اللہ کی راہ کے خلاف تھا، اس لیے ان کا وہ خرچ جو ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. اور اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. یعنی ان کے رشتہ دار تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. مثلاً کوئی گیا اپنی امی سے ملنے، وہاں پہ باپ اور بھائی جو مشرک ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں باتوں میں کوئی مسلمانوں کی راز کی بات بتا دی. اب انہوں نے اس راز کی بات کو نہیں رکھا کہ ہاں ہمارا بیٹا بے خیالی میں ایک بات بتا گیا، اس بات کو لے کے وہ اڑے اور اس کو پھیلایا، اسے فائدے اٹھائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا کرو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی انسانی حقوق تو ادا کرنے ہیں، امی کو تو ملنے جانا ہے، لیکن محتاط رہو کہ کوئی مسلمانوں کے راز کی بات تمہارے منہ سے نہ نکل جائے. وہ تمہاری کسی خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ چھپا کے نہیں رکھتے تھے اپنی دشمنی، لیکن جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے شدید تر ہے. یعنی صرف ان کا جو ہے زبان سے برا بھلا کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے برائی یا دشمنی ہے وہ بہت بڑھ کر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. ہمیں کتنی محبت ہے نا امریکہ سے، کیا ہم سے امریکہ بھی محبت کرتا ہے؟
حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، یعنی ان کی سازشیں کچھ کام نہ آئیں گی. اب جو ہے جنگ احد کا حال اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں. اتنی ساری آیتیں ہیں اس کے بارے میں، کتنے ہی رکوع ہیں اس کے بارے میں. اور جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اس کی طرف سرسری سا اشارہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اور اصل جو بحث ہے وہ سورہ انفال میں ہوگی غزوہ بدر کے بارے میں. یہاں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو شکست کے اسباب پر غور ہوا. چونکہ وہ پہلی جنگ تو جیتی گئی، ابھی ان کی ٹریننگ تو نہیں تھی نا جنگ و جدل کی، تو دوسری جنگ میں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا. تو اس کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ تفصیلاً بیان کرتے ہیں. پھر جنگ خندق ہوئی تھی نا بعد میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. یہاں پہ جو لفظ ہے نا، گھر سے نکلا تو لگتا ہے کہ گھر کے دروازے میں سے نکلے تھے، اصل میں لفظ ہے آلکا، اپنے گھر والوں سے نکلے تھے، اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے تھے اور میدان جنگ میں جا کے مسلمانوں کو جگہ جگہ مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا اور لوگوں نے مشورہ دیا. ان کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کریں. لیکن جو نوجوان نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ بڑے پرجوش تھے. ہم بزرگوں کی طرح چھپ کر نہیں لڑیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. تو ان کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا. 1000 لوگوں کا لشکر جو تھا وہ آپ کے ساتھ نکلا، لیکن عبداللہ بن ابی نے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ ہو، ہماری بات تو کوئی مانتا نہیں ہے، ہم کیوں لڑیں، تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے جدا ہو گیا. اب دیکھیں شروع سے ہی 300 لوگ نہ آتے تو مسلمانوں کو پتا ہوتا کہ ہاں بھی ہم 700 ہی ہیں، لیکن جب 300 ایک دم نکل گئے تو ایک دم مسلمانوں کے دل جو تھے وہ دہل گئے کہ وہ تو 3000 ہیں اور ہم میں سے بھی جو ہیں 300 نکل گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا. اسی کیفیت میں 2 قبائل تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، تو انہوں نے کہا کہ سوچا ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو شرم آئی اور وہ رک گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو ان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور ان 300 لوگوں کا قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا. اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا ہے.
اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جگہ مقرر کی. ایک جگہ پہ درہ تھا جہاں سے اندیشہ تھا کہ کافر یہاں سے حملہ نہ کر دیں. وہاں پہ 50 لوگوں کی ایک جماعت مقرر کی اور اتنی تاکید کی کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اس درے سے ہٹنا نہیں ہے. اس کے بعد جو تھی وہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا یہاں تک کہ کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے. اب مسلمان جو تھے اتنے خوش ہوئے کہ ان کا پیچھا کرنے کی بجائے مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے کہ وہ تو بھاگ ہی گئے ہیں. خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور وہ گھوڑوں کے دستے کے سردار تھے اور وہ اپنا دستہ لیے ہوئے کھڑے رہے. میدان جنگ میں نہیں آئے اس وقت, کھڑے رہے اور طاق میں رہے کہ کسی وقت مسلمانوں میں کمزوری ہو تو میں اس درے سے پیچھے سے آ کے حملہ کروں. ادھر درے کے لوگ جو تھے وہ بھی میدان میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے ہٹے. ان کے اوپر جو صحابی مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے روکا ان کو کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, لیکن انہوں نے جواب دیا اب تو کافر بھاگ گئے ہیں تو ہم جاتے ہیں اور ہم مال جمع کرتے ہیں. لیکن وہ صحابی جو تھے وہ اپنا 10 یا 15 ساتھیوں کے ساتھ وہیں ڈٹے رہے. تو جب درہ خالی ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ پیچھے سے درے سے آئے. انہوں نے ان تمام صحابہ کو شہید کیا اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور ادھر سے بھاگے ہوئے جو کافر تھے وہ بھی واپس آئے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے طے کیا ہو, یہ ان کی کوئی جنگی چال ہو کہ ہم اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اور جب مسلمانوں کا وہ ڈسپلن ٹوٹ جائے گا تو ہم انہیں دو طرفہ حملے میں گھیر لیں گے. زیور سے لدی ہوئی ان کی عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ ہاں, اٹریکشن ایک دینے کے لیے کہ زیور اور مال غنیمت کی جو اچھا وہ بھی تھی. وہ تو خیر میں نے جو سنا تھا اس میں یہ تھا کہ اپنی عورتوں کو اس لیے ساتھ لے کے آئے تھے کہ ہماری اہمیت ہمیں میدان جنگ چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے. لیکن ایک طرح سے لیور کرنے والی بات یہ ہے نا کہ عورتیں بھی ہیں اور زیورات بھی ہیں. یہ میں نے ویسے پہلے کبھی نہیں پڑھا, بہت اچھا کیا جو آپ نے مجھے بتا دیا. ضرور ہوگا کیونکہ میں نے جو اس کی تشریح پڑھی تھی وہ صرف یہی تھی کہ ہماری اہمیت جو ہے ہمیں اپنی جان دینے پر آمادہ کرے کہ کہیں ہماری عورتیں ان کے قابو میں نہ آ جائیں. لیکن یہ پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے بہت مجھے اچھا لگا ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ پھر بھگدڑ مچ گئی, کسی کو ہوش ہی نہیں تھا, دو طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور مسلمان جو تھے فوری طور پر ان کو سخت جو تھا وہ نقصان پہنچا. بہت سے زخمی ہوئے, بہت سے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے اوپر بھی جو تھا وہ وار لگا. اور ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل رکھتے تھے یعنی ان سے ملتے جلتے تھے تو وہ شہید ہوئے. تو نعرہ لگایا گیا کہ دشمنوں نے نعرہ لگایا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا. اس پر مسلمانوں نے سنا تو ان کے حوصلے بالکل جواب دے گئے. اور یہ حالت تھی کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب میرا نبی مر گیا تو میں نے کیوں زندہ رہنا ہے. وہ مسلسل لڑتے رہے. لیکن حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا جب میرا نبی مر گیا تو میں نے لڑ کے کیا کرنا ہے. دو رویے ہیں نا. تو ایسی بھگدڑ مچی کہ سب لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تھوڑا سا ہوش میں آئے اور ان کے اوپر حملہ ہوا تھا. ان کا خون اتنا بہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے. حضرت فاطمہ آئیں, انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ان کا زخم جو تھا اس کو جلا کے راکھ اس میں بھری. اس طرح تھوڑا جب وہ ہوش میں آئے, ابھی ایک آیت آئے گی وہ میں اس کی تشریح کروں گی. تو پھر آہستہ آہستہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر تھوڑا سا ڈسپلن ان میں آیا اور کافروں کو جب جواب دیا گیا تو وہ پھر بھاگ گئے. لیکن جاتے جاتے ابو سفیان نعرہ لگا کے گئے کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے اور بدر کے مقام پر ہمارا مقابلہ ہوگا. اب یہ ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے مسلمانوں کو تھوڑی سی ہوش آئی. انہوں نے دیکھا ان کے 70 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کو کہ زخم نہ لگا ہو. لیکن اب زیادہ امپورٹنٹ کام کیا تھا کہ ان صحابہ کو جو کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا چچا, کسی کا ماموں, سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تھے,
ان سب کی پھر جب تدفین وغیرہ کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں کافر پلٹ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا کہ پیچھے جانا ہے، اور سارے جو مسلمان تھے دوبارہ تیار ہو گئے اور وہ ان کے پیچھے گئے. ادھر واقعی ابو سفیان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کیا، چلو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. تو لیکن ان کو پھر یہ خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے سوچا کہ اس حالت میں بھی اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمیں تو بھاگ ہی جانا چاہیے. پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نیکسٹ ایئر ابو سفیان نے خود نعرہ لگایا تھا نا اگلے سال بدر میں آ کے تم سے مقابلہ ہوگا. تو ابو سفیان فوج لے کر چلے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی فوج لے کر چلے ہمراء الاسد، نہیں بدر کے مقام پر. ہمراء الاسد تو پہلے تھا نا جہاں پہ کافروں نے پناہ مطلب اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا. ابھی میں بتاتی ہوں. 2 مقامات ہیں. کافروں نے کہاں آنا تھا اگلے سال؟ بدر میں آنا تھا نا. تو اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا کے رکے، 8 دن تک وہاں پہ رکے رہے. اس دوران میں کوئی قافلہ آیا، اس سے انہوں نے لین دین کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تھے. پھر ان کو فائدہ بھی ہوا جب قافلے والوں سے انہوں نے تجارت کی تو ان کو نفع بھی حاصل ہو گیا، ان کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی اور ان کا بول بالا بھی ہو گیا. دوسری طرف ابو سفیان جب نکلے ہیں تو ان کی تیاری نہیں تھی، کیونکہ 1 سال پہلے ہی تو وہ اتنا ساز و سامان لے کے آئے تھے، اور پھر یہ قحط کا زمانہ تھا اور رسد کے لیے ان کے پاس ستو تھے، اور وہ ستو جو تھے ان کے بوروں میں سے گر پڑتے تھے. کافی دور جا کر ابو سفیان نے کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم اس سال نہیں جاتے اور ہم اگلے سال آئیں گے. اسی لیے اس کا نام پھر جیش الستو، ستو کو جو بھی کہتے ہیں اردو میں وہ پڑ گیا. شاید میں نے کہیں لکھا ہو تو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو اس طرح سے یہ حالات و واقعات ہوئے. اور ہمراء الاسد وہ جگہ تھی جب میدان احد چھوڑ کر کافر گئے ہیں تو ہمراء الاسد پر وہ جا کر رکے ہیں. ابھی وہ آیتیں آئیں گی تو میں ذرا ان کو ایکسپلین کروں گی. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. دشمن کتنا تھا؟ 3000. مسلمان اوریجنلی کتنے تھے؟ 1000. ان میں سے کتنے نکل گئے؟ 300. تو اب مسلمانوں کے دل مضبوط تھے کیا؟ نہیں، بالکل ڈرے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی آنریبل ڈیکوریٹڈ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، یعنی تمہارے دل میں دشمنوں کی تعداد کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے کہ تمہاری مدد تو 3000 اور 5000 فرشتوں سے ہوگی اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، ان کی طاقت کم ہو جائے، اور ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوریجنلی یہ پلان تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اے پیغمبر، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ کے چہرے پر چوٹ آئی، آپ کے دانت جو تھے وہ ٹوٹ گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو بے اختیار
نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی. دیکھیں اپنے نبی پہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ تو جہنمی ہے جنت میں جائے گا, اس کے ہم کیسے ایک دوسروں پہ ججمنٹ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کو ججمنٹ دینے سے منع کر دیا کہ تمہارا کیا اختیار ہے کہ تم لوگوں کے فیصلے کرو, اختیار اللہ کا ہے. اللہ چاہے گا تو انہی لوگوں میں سے بہت سو کو ایمان لانے کی توفیق دے گا, اور وہ اسلام کے لیے ایسٹس ہوں گے. یعنی پھر خالد بن ولید جب ایمان لائے تو مسلمانوں کے لیے کتنی طاقت کا باعث بنے. اور اللہ چاہے جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, یہ فائنل حکم کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سود کے بارے میں؟ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے فائنل حکم پڑھا تھا. لیکن میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس سے پہلے 3 جگہ اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا اظہار کر چکے تھے. پہلی سورہ روم کی آیت تھی, وہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ دوسری آیت ہے جس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود سے اپنی جو ہے ناپسندیدگی کو بیان کیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے, اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. سود کی نفی کر کے کس چیز پر ابھارا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, خواہ بدحال ہوں یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ خرچ ہی نہیں کرتے, نہ وہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں, نہ اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں. دوسروں پہ خرچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے. تو مال کا خرچ کیا جانا ہی پسندیدہ ہے, کیونکہ اس طرح سے مال سرکولیشن میں رہتا ہے. لیکن جو مال خرچ نہیں کرتے, جمع کرتے ہیں, تو پھر ان کا دل چاہتا ہے ان کا مال اور بڑھے, اور پھر وہ اس کو سود پر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو جو ہے پسند کیا ہے, اور جو ہر حال میں تنگ دست ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں, جب وہ خوشحالی میں ہوں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی قصور یہاں پہ آیا تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے. انسان ہے نا, ان کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن اچانک ان سے کوئی غلط کام ہو گیا تو کیا کرتا ہے, یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. یعنی کام تو کر لیا جذبات میں آ کے, ایک دم جب ہوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگنے لگ گیا, اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو, اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی صفائیاں پیش نہیں کرتے کہ ہاں مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا, اس کے علاوہ میں اور کیا کرتا, میں نے جو کیا وہ درست کیا. اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا, اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے.
اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہے گا. پچھلی جنگ بھی تم جیتے تھے نا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، وہ بدل بدل کر لاتا ہے. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان خالص رکھتے ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. دشمن کو کیسے چوٹ لگی تھی؟ جنگ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، اور جنگ احد میں مارے گئے، 70 شہید ہوئے تھے. شہید ہوئے. ہمارے مسلمان جو تھے اللہ وہ تعالیٰ شہید ہوئے کس تھے. اپنی محبت کو ہر بندے سے رکھتا ہے، بالکل. چاہے ایمان لاؤ چاہے نہیں لاؤ. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں. تو منافق الگ ہو گئے نا، اور جو پکے ایمان والے تھے وہ الگ ہو گئے. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، تم تو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو شہید ہونا چاہتے ہیں. مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. اب یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں گھر بنانا ہو تو آپ کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے؟ ڈھیروں مال ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کسی گاؤں میں جا کے گھر بنانا ہو تو کتنا مال چاہیے؟ ایک حصے کافی ہے. تھوڑے سے اس کا شاید 10واں حصہ بھی جو ہے وہ کافی ہوگا. اسی طرح قیامت والے دن جو ہوگا وہ ہمارا مال کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں. ہماری نیکیاں. اور اگر ہمیں جنت میں گھر چاہیے تو ہمیں کتنی نیکیاں چاہیے؟ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زندگی کے پیپر کے 2 حصے ہیں. 50 مارکس شکر کے ہیں اور 50 مارکس جو ہیں وہ صبر کے ہیں. لوگوں نے اپنے 50 مارکس تو لے لیے تھے جب وہ میدان جنگ میں آ گئے تو 50 مارکس تو ان کو مل گئے. اب باقی 50 مارکس ملیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے نا. تو جو لوگ لڑے اور انہوں نے چوٹیں کھائیں اور اس کے بعد شہادت پیش کی تو ان کو پھر باقی 50 مارکس بھی مل گئے، وہ جنت کے لیے کوالیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں آگے کیا آتا ہے. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئے اور تم نے اسے دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اب میدان جنگ میں کیا ہوا تھا؟ لڑ رہے تھے لوگ، لیکن جب یہ خبر اٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو 2 رویے سامنے آئے نا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا نبی مر گیا تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، وہ لڑتے رہے. اور حضرت عمر نے کہا میرا نبی جب مر گیا تو میں نے میں نے لڑ کے کیا کرنا ہے. 2 رویے ہیں. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جب حضرت عمر کو خبر پہنچی تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے میں اس کا سر اڑا دوں گا.
حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، وہ آئے سیدھا حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا، بوسہ دیا، واپس آئے اور پھر کہا، یہ والی آیت جو تھی وہ پڑھی کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فقرہ کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کے وہ مر گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی پوجا عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ آیت سنی ہے، اور پھر مجھے ہوش آ گیا۔ تو بڑائی جو ہے یا عبادت جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کو دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا ہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے رہائی بھی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ کیسے پورا کیا؟ کہ شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، ڈسپلن کی کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، کہ جب درے سے ہٹنے سے تمہیں روکا گیا اور تم نے اپنے امیر کے ساتھ اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ مال غنیمت، لیکن ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم تو طے تھی، اس لیے مال غنیمت کی وجہ سے نہیں وہ ہٹے تھے، بلکہ فتح کی نشے میں وہ وہاں سے ہٹے تھے، یہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں ہیں کہ وہ چیز دکھائی جس کی محبت تمہارے دلوں میں تھی، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔
تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی مال غنیمت کے لیے وہ وہاں پہ آئے تھے، کیونکہ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور دنیا ابھی ان کے دلوں سے اتنی نکلی نہیں تھی. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یعنی کہ اس کے باوجود تمہیں ملیا میٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حوصلہ دیا، تم نے کافروں کا مقابلہ کیا اور تم نے ان کو مار بھگایا. یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. یعنی بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو کسی کو کسی کی بات سنائی نہیں دیتی، صرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور میں بھی بھاگوں. اور پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، چڑھے چلے جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، لیکن ان کے کانوں میں آواز تک نہ جاتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہیں غم پہنچایا، اور غم پر غم پہنچایا. غم کیا تھا؟ کہ ہم نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ہمارے بھائی بہن جو تھے وہ شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ ہمارے رسول شہید ہوئے. تو ایک غم کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا غم جو تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مشکلیں پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کہ تمہارے دل جو ہیں وہ غم کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی. سکینت کا لفظ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ثم انزلنا علیکم من البعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. تو جو مخلص مسلمان تھے نا، ان کے دلوں پر تو ایک اطمینان کی کیفیت آ گئی، لیکن اور ان کو اونگ بھی آ گئی. اور جب وہ اونگ کے بعد چند سیکنڈز یا منٹوں کی اونگ کے بعد جاگے ہیں تو ان کا جسم بھی ریفریش ہو گیا، ان کا مائنڈ بھی ریفریش ہو گیا، ان کے دل میں جو تھی ڈپریشن وہ دور ہو گیا، نئی امنگ جاگ اٹھی. لیکن کچھ لوگ جن کے دلوں میں خلوص نہیں تھا، ان کے اوپر یہ نیند کی کیفیت طاری نہیں ہوئی. ان کو تو بس یہی غم لگا رہا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی اب وہ کہنے لگے ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑائی کرو، ہماری بات مان لی گئی ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، ہمارا کیا اختیار ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اختیار کسی کا نہیں ہے. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. کیا ہوتا ہے، بعض اوقات سیلاب آیا ہوتا ہے نا، اور حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، اور لوگ جو ہوتے ہیں خاص کر نوجوان بچے سیلاب دیکھنے جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پاؤں پھسلتا ہے، پانی میں گر جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اپنی قتل گاہ کو وہ چل کر جاتے ہیں. یہ لوگ جنگ کرنے نہ آتے، لیکن دل میں خیال آتا جا کے تماشا تو دیکھ کے آئیں. اور جب وہ تماشا دیکھنے آتے تو جس نے مرنا تھا وہ وہاں پہ مر جاتا میدان جنگ میں، جبکہ وہ جنگ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی یعنی میدان جنگ میں،
وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بیان بھی کریں گے، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو یہ جو لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے، ان میں کہتے ہیں حضرت عثمان بھی تھے جو ایک دم جذبات میں آ کے بھاگ گئے تھے، کیونکہ بہت نرم دل تھے، اور پھر بعد میں وہ بڑے پشیمان بھی ہوئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، اور لیکن اہل تشیع جو ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد تمہیں قیامت تک کی زندگی نہیں ملے گی، مرنا تو ہے، آپشن ہے تمہارے پاس، میدان جنگ میں لڑو یا گھروں میں بیماری کی حالت میں سسک کر مر جاؤ۔ میدان جنگ میں مرو گے تو کیا ہوگا؟ رحمتیں اور نعمتیں اور مغفرت کیا کیا کچھ ملے گا، ورنہ گھر میں بھی تو تم نے مر ہی جانا ہے نا۔ آخر کار جانا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عام رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی دنیا کی جنگ میں اگر اس طرح کی کیفیت ہوتی تو کیا ہوتا؟ کورٹ مارشل ہوتا نا، سب کو حاضر کیا جاتا اور ان کے بارے میں جو ہوتا وہ چھان بین ہوتی اور پھر ان کو سزا دی جاتی۔ اگر یہی معاملہ حضور کے دربار میں سمجھے بالفرض ان کی محفل میں ہوتا، اگر مسلمانوں کو یہ ڈر ہوتا کہ جب وہ حضور کے پاس آئیں گے تو حضور یا تو ان کو ڈانٹیں گے، اگر ڈانٹیں گے نہیں غصے کی نظر سے دیکھیں گے، غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، اگنور کر دیں گے، تو ایسی حالت سے بچنے کے لیے وہ لوگ پھر آپ کی محفل میں آتے نہ آتے نہیں آتے نا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے بارے میں آپ کو آگاہی دی کہ آپ تو ویسے ہی نرم دل ہیں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سفارش کر دی کہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، ان کا ارادہ نہیں تھا، اور اب ان کو اگنور نہ کرو۔ اب کوئی معاملات آئیں گے تو یہ نہ کہو کہ ہاں تمہارا دیکھ لیا تھا مشورہ، تم بیٹھے رہو، نہیں، پھر ان کو مشورے میں شامل کرو، اور جب سب کی رائے سے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اس پر پھر ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرو۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے،
یہ غل کا لفظ ہے. غل کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا, اور غل کا ایک مطلب ہے کسی کے بارے میں کدورت ہونا. ٹھیک ہے. اب یہاں دونوں جو ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے معاملے میں بھی جو ہے ایک واقعہ پایا جاتا ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک چادر نہیں مل رہی تھی, تو کسی نے ایسے ہی سرسری سے کہہ دیا کہ وہ شاید آپ نے رکھ لی ہو اپنے لیے, ایسے کہہ دیا. مقصد آپ پہ الزام لگانا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جو تھا اس کو دھویا آپ کے اوپر سے کہ کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا. یا پھر غل, نبی اور رسول ہمیشہ صاف دل ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی کتنی بھی برائی کرے وہ اس کا خیر خواہی ہوتا ہے. تو دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ نبی کے دل میں جو ہے وہ کینہ نہیں ہوتا, اور نبی کے دل میں مال غنیمت کی جو ہوتی خیانت بھی نہیں ہوتی. اور جو کوئی خیانت کرے, اب یہاں پہ ان کو تو نکال ہی دیا نا کہ کوئی نبی نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ جو خیانت کرے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی نیک اور بد لوگوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. کیا ہے یہ بتائیں, اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. یہ وہ دعا نہیں ہے حضرت ابراہیم کی؟ جی جی. ٹھیک ہے نا. ایک جگہ پہ تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی, اس کی اصلاح کر کے دوسرے سپارے پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے اس احسان کو یاد کرو کہ تم میں سے ایک رسول, یعنی یہی. اب یہ شاید چوتھی دفعہ ہے یا یہ تیسری دفعہ ہے, تیسری یا چوتھی دفعہ, ابھی آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس احسان کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ تمہارا کیا حال ہے جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. یعنی کہ جب مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آیا کہ دشمن ان پر پل پڑا اور ان کو نقصان پہنچا, تو ان کے منہ سے نکلا یہ کہاں سے آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دگنی مصیبت ان کو پہنچائی تھی بدر میں. کیسے دگنی پہنچائی تھی؟ 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے, ان کا 2 گنا نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, تم نہ درے سے ہٹتے اور نہ یہ مصیبت آتی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی ہمارے خیال کے مطابق تو اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کرنا ہے, جنگ نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں جا رہے تمہارے ساتھ. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, یعنی اپنے اسلام کا جو اظہار کرتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے
ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو. پہلے بھی آیا تھا نا سورہ بقرہ میں. وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اچھا, اب یہ دو جیسے رمضان کی روزوں کی دو آیتیں اکٹھی آئی تھی نا, تو جب تک ہم ان کو الگ الگ نہ کریں ہمیں روزے کے احکامات کا نہیں پتہ لگتا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا گنتی کے چند روز ہیں, تو جو کوئی بیمار اور مریض ہو, بیمار اور سفر پر ہو بعد میں گنتی پوری کرے, اور جو طاقت رکھتا ہو وہ روزوں کی بجائے فدیہ دے دے. ایک آیت میں کہا گیا. پھر دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ شہر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر بیمار اور مریض کا ذکر آیا, اور اس کے بعد یہ ذکر آیا, کیا ذکر آیا تھا جو فرق کر ہاں اب فرض کر دیے گئے ہیں. پہلے تو آپشن تھی نا کہ جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ دے دے, لیکن اب وہ اختیار جو تھا وہ ختم ہو گیا رمضان کے روزوں میں خوشی سے روزہ نہ رکھنے کا. البتہ جو مریض ہے یا جو سفر پر ہے وہ نہ رکھے اور فدیہ دے, اور بعد میں جو ہے وہ روزے کی تعداد پوری کرے, ٹھیک ہے نا. تو دو الگ احکام ایک جگہ پہ تھے. اسی طرح یہاں پہ دو آیتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں. پہلی آیت وہ ہے کہ جب صحابہ کرام کی تدفین ہو گئی میدان احد میں تو حضور نے کہا ان کا پیچھا کرنا ہے, تو وہ سب چل پڑے. اور اس وقت کافر ہمراء الاسد پہ تھے, تو کافروں کو جب یہ پتہ لگا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت ہے ابو سفیان نے کہا تھا اگلے سال بدر میں ہم ملیں گے. اب ابو سفیان نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ میں بڑی فوج لے کر آ رہا ہوں تو تم نہ ہو. حالانکہ وہ خود جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا نا, تو اس نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے پیغام بھیجا کہ ابو سفیان تو بڑی فوجیں لے کے آ رہا ہے, اس کے مقابلے پہ نہ جانا. لیکن انہوں نے کیا کہا, ہمارے لیے اللہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. وہ گئے, ان کو کیا ملا, اللہ کی نعمت اور فضل. ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, جنگ نہیں ہوئی نا, ضرر بھی نہ پہنچا, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی نہیں حاصل ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے نا. تو ان کو تین فائدے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ خواہ ڈرا رہا تھا, لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. وہاں پہ کیا آیا تھا, وَلَا يَخْشَوْهُمْ يَخْشَوْنِي, اور وہی جو تھی نا وَخْشَوْنِي, کہ ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے, آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. تھوڑا سا رہ گیا تو پھر آگے سورہ نساء شروع ہو جائے گی. نہیں, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے.
کل پڑھیں گے آرام سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قرآن کو سننا سمجھنا اس پر عمل کرنے کا ارادہ قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے. یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرمائے. ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام امت مسلمہ کی حفاظت کرے. ان کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. خیر و عافیت سے رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے اوپر رحمتیں بن کر آئے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا ہو تیری رضا کے ساتھ. اور یا اللہ پاک تمام بیماروں کو جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جن کی بیماریاں ظاہر ہیں جن کی بیماریاں ظاہر نہیں ہیں ان سب کو مکمل صحت زندگی اور تندرستی عطا فرمائے. ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک ہماری بہن عالیہ کے گھر پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں نازل فرما جس نے اس محفل کا اہتمام کیا. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کل ہم سب کی پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الحمدللہ.